اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ حضرات محترم، الحمدللہ یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ مالک نے ہماری رہنمائی اپنے پیارے دین اسلام کی طرف کی۔ یہ بات یاد رکھیں، مسلمان کو مسلمان فقط اس لیے اس نام دیا گیا ہے کہ مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار۔ کس کا؟ شریعت کی اصطلاح میں اگر لغت میں معنی دیکھیں گے تو مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار، اگر شریعت کی اصطلاح میں دیکھیں گے تو مسلمان کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، 2 چیزوں کا ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ، ایک اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے ساتھ کیا ایگریمنٹ ہے؟ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، معبود برحق صرف وہی ہے۔ اور دوسری شہادت، دوسرا عہد کرتے ہیں رسول اللہ سے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کی طرف سے پیغام رساں رسول ہیں جو ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس لیے ہمارا ایگریمنٹ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو پھر ہمارا یہ نام درست ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم اس کے برعکس چلتے ہیں تو پھر یاد رکھیں ہم اس ایگریمنٹ کی بدعہدی کر رہے ہیں۔ اسلام اور مسلمان کی ضد ہے کفر۔ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا۔ جو شخص، ایک مطلقاً انکار ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بات کا انکار کرے، کہتے ہیں اس نے انکار کیا، یعنی عربی میں کہتے ہیں اس نے کفر کیا ہے۔ شرعی اصطلاح میں کفر اس کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ یا اس کے رسول کی بات کا انکار کرے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ حجرات کے اندر اس بات کو واضح کیا۔ ہمیں اس بات پہ اپنے آپ پہ فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ ہمیں اللہ کا یہ احسان ماننا چاہیے کہ اس نے ہماری رہنمائی اس طرف کی ہے۔ نبی کریم کی خدمت میں کچھ اعراب کے لوگ آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھتے ہی کہنے لگے، قالت الاعراب آمنا، اعراب کے لوگ کہنے لگے ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ نے اسی وقت آیتیں اتار دی، کہا قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ سورۃ حجرات ہے، 26واں پارہ ہے۔ ابھی دعویٰ ایمان کرا کرو، ابھی تم نے اسلام کو قبول کیا ہے، ایمان تو اس وقت مانوں گا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان اس وقت تسلیم ہوگا جب یہ تمہارے دل میں داخل ہو جائے گا۔
وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ اور ایمان کا پتہ کیسے چلے گا کہ تمہارے دل میں داخل ہو گیا؟ کہ تمہاری زندگی کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوگا، اس کی مخالفت میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو پھر اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ ایماندار تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو مانتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر کبھی بھی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹتے، کسی اور رستے پہ نہیں چلتے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کا کمٹمنٹ ہے، ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ کو زندگی بھر پورا کرتے ہیں کہ جو رب کہتے ہیں، جو اس کے رسول فرماتے ہیں، صرف وہ بات ہے ہمارا دین۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اپنے دین کی مجھے خبر دیتے ہو کہ ہم دیندار ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جبکہ اللہ تو زمین و آسمان کی ہر بات کو جانتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، اپنے ایمان کا احسان دیتے ہو میرے پاک پیغمبر پر۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان نہ دو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، تم پہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہاری رہنمائی ایمان کی طرف کی ہے۔ تو اس اعتبار سے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا اسلام لانا، اسلام پہ چلنا، یہ اللہ یا اس کے رسول پہ احسان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی اپنے دین کی طرف کی۔ اب بہترین دین کیا ہے؟ میرے بھائیو، آج ہم اسلامی سن ہجری کے پہلے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اس مہینے کے متعلق مسلمانوں کے دلوں میں عموماً تصور یہ بنا دیا گیا ہے یہ غم کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو، نہ ہر مہینہ ہر دن کسی کے لیے غم کا ہوتا ہے نہ خوشی کا ہوتا ہے، یہ دن اور رات چلتے رہتے ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ بات دیکھی ہوگی، یہاں پہ ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد پہلے کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کسی بیٹے بیٹی کا نکاح ہوتا ہے، جن کا باپ بھائی بہن بیٹا فوت ہوا ان کے لیے وہ غم کا دن ہے، اور جن کا نکاح ہو رہا ہے ان کے لیے وہ خوشی کا دن ہے۔ اس لیے دنوں کا تغیر تبدل یہ ہوتے رہتے ہیں، ہر انسان کے لیے الگ ہیں۔ اسپیشلی کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی دن نہ غم کا ہے نہ خوشی کا ہے، سوائے 2 دنوں کے۔ وہ 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ، انہیں اللہ اور اس کے رسول نے خوشی کا دن قرار دیا۔ تو آج کی مجلس میں مجھے آپ کے سامنے گزارشات جو کرنی ہے وہ یہ ہیں کہ جس طرح اسلام کے اندر نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، حج اور عمرہ ایک عبادت ہے، اسی طرح ہمارے معاشرتی مسائل میں جتنے اعمال ہیں وہ بھی ایک عبادت ہیں، اگر شریعت کے مطابق کریں گے۔ اگر شریعت کے مخالف کریں گے تو وہی عمل ہمارے لیے گناہ کا سبب ہو جائے گا۔ تو ایک مومن کا خوشی اور غمی میں کردار کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ نے خوشیاں بھی منائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم بھی دیکھے، ان کے ساتھ بھی نبر آزما ہوئے۔ کس طرح کیا؟ کیونکہ آج ہم رسومات کے قیدی بن کے خوشی اور غمی میں اپنے معاشروں کو دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی چاہت کو دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کی کثرت کو دیکھتے ہیں۔ جبکہ یہ بات یاد رکھیں، کوئی شخص وہ سارے زمانے کی مخالفت مول لے کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے الگ ہو جاتا ہے نا،
اللہ نہ صرف اس پہ راضی ہو جاتا ہے بلکہ لوگوں کی دسترس سے بھی اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور جو شخص لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، وہ یہ بات یاد رکھے اللہ لوگوں کے ہاتھ میں اسے دے دیتا ہے جس طرح مرضی سلوک کرے۔ آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہم اپنی خوشی اور غمی کے اندر مختلف رسومات کے قیدی بن گئے ہیں۔ جو رسم معاشرہ کرتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، جی مجبوری ہے۔ میرے بھائیوں، یہی بات ایک مسلمان کے لیے زہر قاتل ہے کہ وہ اللہ کی بات کو رد کر کے دنیا کے لوگوں کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کسی بھی انسان کا خوبصورت دین کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ۔ سب سے خوبصورت دین اس بندے کا ہے جس نے اپنے آپ کو فرما بردار کر دیا اپنے رب کی رضا کے لیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اللہ اکبر، یہ سورۃ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 125 ہے۔ اس سے خوبصورت دین کسی بندے کا نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس سے خوبصورت دین کسی کا نہیں۔ ممن، وہ شخص، اسلم، جس نے فرما بردار بنا لیا اپنے آپ کو، وجہہ للہ، اپنے رب کی رضا، اپنے رب کے چہرے کو راضی کرنے کے لیے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس کی زندگی بھی اچھائیوں پہ عبارت ہے کہ وہ نیکی کرنے والا ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وہ اتباع کرتا ہے ابراہیم کی ملت میں جو یکتا تھے، جن کا دین بالکل خالص تھا۔ ہم عید الاضحیٰ کے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ کیا۔ اگر باپ کے ساتھ کلیش ہوا، ایک طرف اللہ ہے ایک طرف باپ ہے، تو باپ کو چھوڑ دیا۔ جب کلیش قوم کے ساتھ ہوا تو قوم کو چھوڑ دیا، اپنے رب کو رکھ لیا۔ بادشاہ کے ساتھ کلیش ہوا، بادشاہ کو چھوڑ دیا، اللہ کو رکھ لیا، اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اور ایک مسلمان سے اللہ ایسی ہی اتباع کی توقع رکھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا مسلمان بنوں، تو وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہر بات میں اپنے رب کی اطاعت کی تو اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، پھر میں ابراہیم کو اپنا دلی دوست بنا لیا۔ اللہ کا سب سے خوبصورت بیسٹ فرینڈ جسے کہتے ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے اس کردار کی وجہ سے اگر ایک مسلمان بھی اپنے آپ کو اللہ کا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی رستہ ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی طرح وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جس طرح میں پہلے عرض کیا کہ محرم کے مہینے کو جوڑا جاتا ہے سیدنا حسین کی شہادت سے۔ اللہ اکبر، سیدنا حسین یہ نبی کریم کے خوبصورت پھول تھے، سیدنا حسن اور حسین، اور اللہ نے دنیا کے اندر ان دونوں جوانوں کو جنت کی بشارت بھی دی تھی اور جنت کے جوانوں کا سردار بھی ڈکلیئر کیا تھا۔ رسول اللہ نے ہمیں یہ خبر دی۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں، اللہ مالک اپنے لیے قربانیوں کو پسند کرتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی قربانی اللہ کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر دے۔ اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ سیدنا حسین شہید کیے گئے، اور شہداء کو اللہ سب سے عزت اور عظمت اور رفعت والا مقام دیتے ہیں۔ نبیوں کے بعد، صدیقوں کے بعد سب سے بلند مرتبہ جنہیں عطا ہوتا ہے وہ شہداء کو ہے۔ وہ تو وہ مرتبہ پا گئے۔
ہم نے ان کی شہادت کو غم کا مہینہ یا سال بنا لیا، جبکہ اس محرم کی حرمت سیدنا حسین کی شہادت کے وقت نہیں ہوئی تھی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ 10واں پارہ ہے، سورۃ توبہ ہے، اس کی آیت نمبر 36۔ اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ جس دن اللہ نے زمین آسمان بنائے تھے اسی دن اللہ نے سال کے مہینوں کی گنتی 12 بنائی تھی۔ کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ کس وقت بنائی؟ جس دن زمین آسمان بنائے تھے۔ اس وقت نہ تو کوئی انسان پیدا ہوا تھا، نہ کوئی انسان شہید ہوا تھا، نہ کوئی انسان دنیا میں آیا تھا، بلکہ پہلے ہمارے باپ سیدنا آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب اللہ نے زمین و آسمان بنائی۔ تو اس وقت دنوں کی گنتی، مہینوں کی گنتی 12 بنائی۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھ دی تھی۔ منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے رسول اللہ نے ان کی نشاندہی فرمائی۔ 2 گزر چکے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے پے در پے حرمت والے ہیں، اور 1 مہینہ رجب کا ہے جو شعبان سے پہلے اور جمادی الاخری کے بعد آتا ہے۔ یہ 4 مہینے اس دن اللہ نے ان کی حرمت قرار دی تھی جس دن زمین و آسمان بنایا تھا۔ تو اسلام کا تقاضا یہ ہے، مسلمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی حرمت تسلیم کریں۔ اللہ نے پہلے دن سے بنائی تھی، یہ بعد میں کسی واقعے کی وجہ سے حرمت نہیں ہوئی۔ جب ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور طرف منسوب کریں گے تو یہ دین کے اندر غلب ہوگا۔ اللہ نے 6 پارے سورۃ مائدہ کے آخر میں، 6 پارے کے آخری رکوع میں بنی اسرائیل جو ہیں ان کو ایک وارننگ دی تھی، کہا تھا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین کے اندر غلب نہ کرنا۔ غلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایڈیشن اپنے پاس سے دین کے اندر داخل کرنا، جس کا نہ اللہ نے حکم دیا ہے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ انسان اپنے پاس سے کوئی بات ایڈ کر کے دین میں داخل کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک عالم دین تھا، لوگ اس پہ بڑا اعتماد کرتے تھے۔ ایک دن اس کے دل میں شیطان نے خیال ڈالا کہ تم بھی مکھی پہ مکھی مارو گے، لوگوں کے لیے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرو کہ تمہارا نام باقی رہے۔ اس نے عبادات کے نام پہ کوئی ایسے طریقے ایجاد کر کے لوگوں میں رائج کر دیے۔ لوگ سمجھنے لگے یہ عالم دین ہے، معروف آدمی ہے، یہ اعتماد کرتے ہیں، بڑا نیک ہے ہمارے سامنے، لیکن شیطان نے اسے بہکا دیا۔ اب لوگ چونکہ اس پہ اعتماد کرتے تھے اس طریقے کو انہوں نے بھی اپنا لیا۔ اللہ اکبر۔ کچھ وقت گزرا، لوگ ایک جم غفیر اس پہ عمل کرنے لگا اور اسے اللہ کی عبادت سمجھ کے کرنے لگا۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ لوگ تو یہ اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں جبکہ یہ میں نے خود ایجاد کیا تھا، کہیں اللہ کے ہاں میں پکڑا نہ جاؤں۔ رات کو کھڑا ہوا، رو رو کے اللہ سے معافی مانگنے لگا، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اپنی خطا کی توبہ کرتا ہوں۔ جب رات کو سو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں اللہ نے اسے دکھلایا اور اسے یہ بات کہی اگر معاملہ ہوتا تیرا اکیلے کا، تو نے اکیلے کوئی گناہ کیا ہوتا تو میں تمہیں معاف کر دیتا، لیکن تیری وجہ سے ایک پوری امت گمراہی میں مبتلا ہو گئی، میں اللہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہا میں تمہیں سزا دے کے رہوں گا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے دین کے اندر غلب سے منع کیا۔ جب بنی اسرائیل باز نہ آئے تو اللہ نے 2 نبیوں کو ایک اسپیشل کام کے لیے بھیجا۔ وہ کام کیا تھا؟
لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، اللہ نے دو نبیوں کو، داود علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بنی اسرائیل میں جا کے ان پہ اللہ کی طرف سے لعنت کر دو، کیونکہ یہ دین میں تبدیلیاں کرتے ہیں، اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے، تو جا کے لعنت کر دو۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ نافرمانیوں میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، دین کے اندر تغیر و تبدل، دین کے اندر غلو کرنا یہ حرام ہے، اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے۔ جو جان بوجھ کے کرے گا اللہ کی لعنت کا مستحق بنے گا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے میں اس طرف آتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کیسے منائی؟ آپ زندگی میں اگر غم آیا تو کیسے منایا؟ خوشی کے متعلق 3 باتیں عرض کروں گا۔ 2 خوشی کے دن ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان المبارک کی محنتوں کا ثمرے، اس کے بدلے کا دن ہے، جب لوگ عیدگاہوں میں جمع ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ فخر کرتے ہوئے فرشتوں میں کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں، جنہوں نے مزدوری کی ہو اور مزدوری بھی صحیح کی ہو، اس کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں رب العالمین، انہیں ان کی مزدوری کی پوری اجرت ملنی چاہیے۔ تو اللہ اس دن فرماتے ہیں، جاؤ میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ خوشی ہے اصل، کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور اس خوشی کا اظہار کس طرح کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے آغاز پہ ہی اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کی تکبیرات بلند کرتے، پھر نماز کے لیے آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں، اپنی حاجتوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اچھے اور لذیذ کھانے کھاتے ہیں۔ یہ ایک خوشی کا اظہار ہے جو اسلام نے عید الفطر کے اندر دیا۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ، اس میں بھی اللہ کی تکبیرات، اس کی بڑائی کو بلند کیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مسلمان اللہ کی بارگاہ میں رزق حلال کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قربانی کرتا ہے، جب وہ اس کی گردن پہ چھری پھیرتا ہے، اس کا خون زمین پہ نہیں گرتا، اللہ جنت میں ایک مقام بنا دیتا ہے۔ تو یہ خوشی ہے انسان کی، یہ مسلمان کی خوشی کا انداز ہے۔ اور تیسری خوشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی میں سب سے بڑی خوشی اس دن ملی تھی جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی ملتی، حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی خوشی کی خبر آتی، خر ساجدن شاکرن للہ، اللہ کے شکر کے لیے آپ سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ یعنی یہ رسول اللہ کی خوشی کا اظہار تھا کہ جس رب نے خوشی دی ہے، اس رب سے کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ خوشی کا مطلب ناچنا نہیں ہے، اسلام کے اندر خوشی کا مطلب گانا نہیں ہے، اسلام کے اندر خوشی کا مطلب الخبائث نشہ کرنا نہیں ہے، اسلام کے اندر خوشی کا مطلب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اسی طرح جب مکہ فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اعظم، سالار اعظم جناب محمد الرسول اللہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول ہیں بیان کرتے ہیں، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح وزقنہ علی راحلتہ متخشعا۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے، آپ کا سر جھکا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کی ٹھوڑی مبارک
اونٹ کے کجاوے کے ساتھ بار بار ٹکرا رہی تھی، اور آپ کی زبان پہ کلمات کیا تھے؟ آپ روتے ہوئے خوشی کے اظہار تشکر کے آنسوؤں کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ، تو نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ وعدہ کیا تھا؟ النبی کریم جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو جو جائے پیدائش ہے انسان اسے کبھی نہیں بھولتا، اور جائے پیدائش بھی ایسی جہاں حرم مکہ ہو، جہاں بیت اللہ ہو، اسے کیسے بھول سکتے ہیں؟ نبی کریم خوابوں میں بھی مکہ دیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ نے پھر سورۃ فتح کے اندر فرمایا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اے نبی، اب تو یہ وقت ہے، تمہیں یہ مکے میں داخل نہیں ہونے دے رہے، تمہیں عمرہ نہیں کرنے دے رہے، حدیبیہ کے مقام پہ روک لیا گیا۔ اللہ تیری خوابوں کو سچ کر کے دکھائے گا کہ تم مکے میں داخل ہوگے، امن کے ساتھ داخل ہوگے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، عمرہ کرو گے تو کوئی سامنے نہیں ہوگا، اور پھر تم عمرہ کر کے اپنے سر کو منڈواؤ گے یا اس کے بال کٹواؤ گے، یہ سب کچھ تمہیں دکھاؤں گا۔ یہ دیکھنے کا جب وقت آیا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، انجز وعدہ، اللہ تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ونصر عبدہ، اپنے بندے کی تو نے مدد کی، وحزم الاحزاب وحدہ، میرے سامنے جتنے لشکر آئے، جتنی جنگیں ہوئیں، اللہ تیری مدد کے ساتھ سب پہ فتح عطا فرمائی۔ وحزم الاحزاب وحدہ، رسول اللہ نے طواف کیا۔ وہی لوگ جو آپ کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے نہیں دے رہے تھے، وہ چوروں کی طرح پیچھے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم نے طواف کیا اور نماز 2 نفل پڑھے، بیت اللہ کے اندر گئے، پھر دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھا، چاروں طرف چھپ چھپ کے چوروں کی طرح قریش کے سردار کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کرو؟ انہوں نے بڑی چالاکی سے جواب دیا، ہم آپ سے وہی توقع رکھتے ہیں۔ انہوں نے سورۃ یوسف سنی ہوئی تھی، جس میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ انہوں نے کہا، جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا ہم وہی توقع آپ سے رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم نے بھی اس وقت کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی نہیں پوچھوں گا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کسی کو طعنہ نہیں دیا۔ پھر بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے، نبی کریم نے کبھی نہیں گنوایا تھا کہ اس وقت میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ رسول اللہ کا اخلاق تھا، یہ آپ کی خوشی کا انداز تھا جو آپ نے فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہماری خوشیاں کیا ہیں؟ ہماری خوشی تو پوری نہیں ہوتی اگر باجے گاجے نہ ہوں، ڈول کی تھاپ نہ ہو، ناچ گانا نہ ہو، یہ سب کچھ۔ جبکہ حضرت انس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 آوازیں دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ پہلی، مزمار عند نعمت، جب اللہ کسی پہ انعام کرتا ہے، خوشی دیتا ہے، وہ آلات مزامیر کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا، عند مصیبت، جب مصیبت آتی ہے تو وزنت، وہ آہوزاریاں کرتا ہے، روتا پیٹتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ فلیس منا، جس نے مصیبت کے وقت اپنے رخساروں کو پیٹا، جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا، وہ یاد رکھے میرا امتی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اب خدا نخواستہ زندگی میں تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ جو انسان دنیا میں آتا ہے اس نے جانا ہے، وہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، دادا دادی ہیں، کوئی بھی رشتے میں جو آیا ہے اس نے ایک دن جانا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جس طرح میں خوشی کے ساتھ تمہیں آزماتا ہوں، میں غمی کے ساتھ بھی آزماتا ہوں۔ یہ دوسرا پارہ ہے
اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز سے آزما سکتا ہوں، من الخوف، خوف ڈال کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کو کم کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، کوئی ایسی بیماری میں مبتلا کروں گا، پھل نہیں کھا سکتے، فلاں چیز نہیں کھا سکتے۔ جس طرح آج دیکھ لیں ہارٹ کے پیشنٹ، بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ان کی مرغوب ہوتی ہیں، غذا ہوتی ہیں جو ان کے بڑی پسندیدہ ہوتی ہیں، بیچارے نہیں کھا سکتے۔ شوگر کے پیشنٹ، بے شمار چیزیں ان پہ بند ہو جاتی ہیں، وہ نہیں کھا سکتے۔ بلڈ پریشر کے مریض، وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ اللہ پھل، غذائیں بعض بند کر دیتا ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرا کوٹا پورا ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں میں آزماؤں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جان بھی لے سکتا ہوں، وَالثَّمَرَاتِ، پھل بھی لے سکتا ہوں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان حالات میں بشارت کن کے لیے ہے؟ جو اللہ کے فیصلے کو قبول کر کے صبر کر جاتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، ایک ایماندار کا کردار مصیبت کے وقت کیا ہے؟ ایک مسلمان اور مومن مصیبت کے وقت کیا کرتا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ تیرا فیصلہ ہے، یہ تیرا تھا تو لے گیا، میں بھی تیرا ہوں، مجھے بھی لے سکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ایک انسان ایسا کردار ادا کرے گا مصیبت کے وقت، آزمائش کے وقت، تو اس وقت اللہ پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ اس پہ اپنی رحمتیں بھی بھیجے گا، اس پہ درود بھی بھیجے گا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، جو مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا، ہمارے گجرانوالے کے وہ ساتھی تھی، کورونے میں فوت ہو گیا، مکے میں رہتا تھا، جب اللہ سفر میں موقع دیتا تو وہ حرم میں ملا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک بات سنائی، کہنے لگے ہمارے مالک کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، تو ہمیں دوسرے دن یا تیسرے دن پتہ چلا کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو اسے عرب میں یہ دستور ہے، جب کوئی فوت ہوتا ہے نا، اگر آنے والی نماز تک اس کی تیاری ہو سکتی ہے تو اس نماز پہ اس کا جنازہ لے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ان کے ورکشاپ میں یہ لکڑی کا کام کرتے تھے، کہنے لگے کہ ہم جتنے بھی مزدور کام کرتے تھے، ہم نے سوچا کہ ہم تعزیت کے لیے جائیں۔ کہتے ہیں ہم بس میں بیٹھ کے اس کے گھر کی طرف جا رہے تھے، تو رستے میں میرے ساتھی مجھے کہنے لگے کہ بھائی خلیل، تم جو ہے سب سے پرانے ہو، عربی بہتر ہم سے بول سکتے ہو، تم جا کے اس سے تعزیت کا اظہار کرنا۔ کہنے لگا میں سارا رستہ سوچتا گیا، کبھی میں کہوں یہ لفظ کہوں گا، کبھی یہ۔ کہنے لگا جب اس کے پاس جا کے بیٹھے تو میں نے اسے کہا تیرا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ کہتا ہے ایک دم چونک کے کہنے لگا تجھے افسوس ہوا ہوگا، مجھے اللہ کے فیصلے پہ کوئی افسوس نہیں ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کے متعلق، اور اللہ ایک مسلمان سے یہی کردار چاہتا ہے۔ تو کہنے لگا مجھے افسوس نہیں ہے۔ کہنے لگا میں بڑا شرمندہ ہوا کہ میں نے کیا کہا اور یہ کیا جواب دے رہا ہے۔ جب کہ ہم جاتے ہیں خود بھی روتے ہیں اور گھر والوں کو بھی رلاتے ہیں، اور زیادہ روئیں اور ایسی جذباتی باتیں کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فوت ہو جاتا تو اس کی تعزیت کے لیے اس کے گھر جاتے نا، تو اسے پتہ کیا کہتے تھے؟ ان للہ ما اخذ وللہ ما آتا وکل شیء عنده اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ اے میرے بھائی، ان للہ ما اخذ، جو تیرے سے لے لیا گیا ہے وہ اللہ کا تھا، وللہ ما آتا، اب بھی جو تیرے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے، وکل شیء عنده اجل مسمى، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب بھی کسی کا وقت آ جاتا ہے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو جاتا۔
کہا فلتصبر ولتحتسب، صبر کرنا اور اللہ سے اجر کی امید رکھنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ یمن کے گورنر تھے، ان کا جوان بیٹا اچانک فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا اور اس کے اندر مندرجات آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ نے آغاز کیا من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خط ہے محمد الرسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں سلام دعا کہنے کے بعد کہنے لگے ان للہ ما اخذ وللہ ما آتا وکل شیء عندہ اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، صبر کرنا اور اجر کی امید رکھنا۔ پھر آپ نے ایک بڑا جذباتی لفظ کہا معاذ تیری بے صبری سے تیرا بیٹا واپس نہیں آ جائے گا، لیکن اگر بے صبری کرے گا تو اللہ کے ہاں اجر سے محروم کر دیا جائے گا۔ جب انسان بے صبری کرتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد، جسے جنت البقیع قبرستان کہتے ہیں، اس میں سے گزر رہے تھے۔ ایک عورت اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ نبی کریم اس کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگے اے بہن اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت کو نہیں پتا تھا کہ مجھے کون کہنے والا ہے، غم میں ڈوبی بیٹھی تھی۔ کہنے لگے اگر تیرا مرا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا۔ نبی کریم نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا، آپ چل پڑے۔ پیچھے آنے والے کسی شخص نے اس کے کان میں کہا تمہیں پتہ ہے کس کو کہا ہے؟ کہنے لگی مجھے کیا پتا، میں تو اپنے بچے کو رو رہی ہوں۔ کہنے لگے وہ رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی تو اپنے ایمان کی پڑ گئی، سارا کو چھوڑ کے بھاگی پیچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے معافی کی درخواست کی۔ اللہ کے رسول مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے صبر کر لیا۔ آپ نے فرمایا بی بی صبر وہ جو پہلے وقت کیا جائے، یہ صبر نہیں کہ رونا رونا سارا کچھ کر کے تھک ہار کے چھوڑ دو، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ انسان پہلے وقت صبر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان پہ جب یہ آزمائش آتی ہے نا، اللہ خود محسوس فرماتے ہیں۔ جب ملک الموت کسی بندے کے بیٹے کو فوت کر کے اس کی روح کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اس وقت اللہ ملک الموت سے پوچھتے ہیں تو نے میرے بندے کے بیٹے کو فوت کیا، اس نے کیا کہا؟ ابھی وہ جواب نہیں دیتا کہ اللہ اس سے جذباتی بات کرتے ہیں، تو نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو کاٹ دیا، اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے اللہ اس نے تیرے حکم کو مانتے ہوئے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں اللہ اسی وقت فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ جنت میں ایک خوبصورت محل بنا دو جس کے دروازے پہ لکھ دو بیت الحمد، مصیبت کے وقت بھی اللہ کی تعریف کرنے والا بندہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو یہ بات بڑی محبوب ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس پہ واویلا کرنا، اس پہ ماتم کرنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی مجلس میں صحابہ کو کچھ باتیں بتائی۔ ان میں ایک شخص تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم نے فرمایا جب کسی پہ مصیبت آئے وہ اس مصیبت کے وقت یہ کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، پہلے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر یہ کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ یہ جو مصیبت مجھے آئی ہے نا اس کا اجر دینا، واخلف لی خیرا منہا، اس کا بہتر نعم البدل بھی عطا کرنا ہے۔ ابو سلمہ نے بڑی خوشی سے یہ دعا یاد کر لی، گھر گئے تو بڑے خوش۔ تو ان کی بیوی ام سلمہ نے پوچھا ابو سلمہ اللہ تیرے چہرے کو مسکراتا رکھے، آج تم بڑے خوش ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں نے رسول اللہ سے ایک دعا سیکھی ہے، اگر مجھے سرخ اونٹ ملتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس دعا کی ہے، میں نے یاد کی ہے۔ ام سلمہ کہنے لگی مجھے یاد کروا دو۔
انہوں نے یہ دعا یاد کروا دی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ کی شان، کچھ وقت گزرا، ابو سلمہ بیمار ہو کے فوت ہو گئے۔ جب ان کی موت کا ام سلمہ کو پتہ چلا تو اسی وقت کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دینا اور اس کا بہتر نعم البدل دینا۔ پھر کہتی ہیں میں اپنی دل پہ کہنے لگی بے وقوف، مدینے کے ان دو پہاڑوں کے درمیان ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ تم نے کیا مانگا ہے؟ لیکن اللہ کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبیوں سے جو وعدہ کیا ہوتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا۔ کچھ مدت گزری، جب ام سلمہ کی عدت ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رشتے کا پیغام آ گیا۔ پھر وہ ساری زندگی کہتی تھی ایک اچھی عورت، ایک پاکیزہ عورت، اور اس کا خامد بھی اس سے محبت کرنے والا اور خوبصورت ہو، اس کے لیے کل کائنات میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہوتا۔ یہی سوچ ام سلمہ کی تھی، لیکن جب اللہ نے رسول اللہ کے عقد میں دے کے پوری امت کی ماؤں میں سے ماں بنا دیا تو کہنے لگی اللہ کے وعدے سچے ہیں، جو رسول اللہ نے فرمایا وہ ہو گیا، مجھے ابو سلمہ سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خامد مل گئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسلام ہمیں جو حکم دیتا ہے وہ یہ نہیں کہ ہم رونا پیٹنا شروع کر دیں۔ میرے عزیز بھائیوں، شہادتیں اسلام میں ہوئی، جنگ احد کا موقع ہے، 70 صحابی شہید ہوئے، ان میں ایک رسول اللہ کے چچا، آپ کے دوست، آپ کے دودھ بھائی، 3 رشتے تھے۔ رسول اللہ کے ہم عمر بھی تھے، آپ کے دوست بھی تھے، آپ کے سکے چچا بھی تھے، اور آپ کے دودھ بھائی بھی تھے۔ جس عورت کا نبی کریم نے دودھ پیا تھا حضرت حمزہ نے بھی پیا ہوا تھا۔ اس اعتبار سے رسول اللہ کو بڑی محبت تھی۔ جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، زخم دیا۔ تو جب حضرت حمزہ کو پتہ چلا تو حضرت حمزہ ہاتھ میں کمان پکڑ کے جاتے ہی اس کا سر پھاڑ دیا اور آ کے کہنے لگے بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، مجھے خوشی اس دن ہوگی جب تم مسلمان ہوگے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ حمزہ جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کا مسئلہ کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم کی پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زبیر بن عوام کی والدہ محترمہ ہیں، وہ اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سن کے احد میں بھاگ کے آتی ہے۔ نبی کریم دیکھتے ہیں پھپھو جان تشریف لا رہی ہیں۔ آپ نے ان کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام کو کہا اپنی امی کو منع کر دو۔ انہوں نے جا کے کہا اماں جان، رسول اللہ نے منع کیا ہے کہ آپ اپنے بھائی کی لاش کو نہ دیکھیں، کیونکہ آپ کو دل میں تھا کہ جس طرح مسئلہ کر دیا گیا، کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیا گیا، زبان کاٹ دی گئی، ہونٹ کاٹ دیے گئے، کیا چہرے کی حالت ہوگی۔ اللہ نے اس پاکیزہ انسان کی شہادت کو قبول کر کے جتنے دنیا کے شہداء ہیں ان کی سرداری انہیں عطا کر دی۔ سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ لیکن آج لوگ سید الشہداء سیدنا حسین کو کہتے ہیں۔ سیدنا حسین شباب و اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ شہداء کے سردار سیدنا حمزہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم اپنی مرضی کہیں نہیں کر سکتے، جو رسول اللہ نے فرمایا وہی سچ ہے، وہی حقیقت ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی جن لوگوں کی رسول اللہ نے تربیت کی تھی ان کی کیفیت کیا ہے؟ کہنے لگی بیٹے رسول اللہ سے کہہ دو جا کے میں بالکل کوئی جزا فضا نہیں کروں گی، مجھے پتہ چل گیا ہے میرے بھائی کا مسئلہ ہوا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے ان کی کیفیت کیا ہے، لیکن میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس پہ میرا رب ناراض ہو۔ تو نبی کریم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ آپ اپنے بھائی کی میت پہ گئی، جا کے انا للہ پڑھا، ان کی مغفرت کی دعا مانگی، اللہ سے التجا کی، اے اللہ میری بھائی کی شہادت کو قبول فرما لینا۔ تو میرے عزیز بھائیوں،
یہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اسی طرح ایک انصاری خاتون، وہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا، جنگ میں شہید ہو گیا، وہ بھاگتی ہوئی آئی تو اس نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا دیکھیں اس کا بیٹا شہید ہو گیا، اسے اپنے کپڑے کی پڑی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری غیرت شہید نہیں ہوئی کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ میرے عزیز بھائیوں، ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا باپ ابو سفیان فوت ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ جب تیسرا دن گزر گیا اور اس تیسرے دن انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے چہروں پہ میک اپ کیا۔ لوگوں نے کہا باپ فوت ہوا ہے میک اپ کر لیا۔ کہا رسول اللہ نے 3 دن اجازت دی ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میک اپ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اللہ کے رسول کی اطاعت میں 3 دن شوق تھا میں نے کر لیا، اب صرف اس لیے کیا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے حکم کی اطاعت کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا کے بیٹے حضرت جعفر بن ابی طالب جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ آپ کو وحی کے ذریعے خبر دی گئی، آپ ان کے گھر گئے اور ان کے گھر والوں کو ان کی شہادت کی خبر دی۔ رسول اللہ اسی وقت واپس اپنے گھر آئے، کہا جعفر کے گھر والوں پہ مصیبت آئی ہے، نبی کے گھر والوں ان کا کھانا پکاؤ۔ آج مولوی مرے ہوئے لوگوں کو کہتا ہے میرا کھانا پکاؤ، ہمارا کھانا پکاؤ، ہم مثال کریں گے۔ رسول اللہ کی سنت یہ ہے جن پہ مصیبت آئی ہے رسول اللہ کے گھر والا تم ان کا کھانا پکاؤ۔ یہ طریقہ ہے اسلام کا، احساس کا، رواداری کا، کہ مصیبت والے لوگوں پہ مصیبت نہ ڈالو، ان کے گھروں میں ولیمہ سمجھ کے کھانا نہ کھاؤ، بلکہ اس مصیبت کے وقت انہیں کھانا کھلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سب کچھ معاملہ ہو گیا۔ تیسرے دن نبی کریم نے اپنے چچا عباس کو کہا چچا میرے ساتھ چلو، جعفر کے گھر جانا ہے۔ حضرت جعفر حضرت علی کے سب سے بڑے بھائی تھے، اور ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، کفار نے ان کا بازو کاٹ دیا، بازو کاٹا تو دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا، دوسرا بازو کاٹ دیا، انہوں نے اپنا جھنڈا اپنے گلے کے نیچے لے لیا، انہوں نے گردن کاٹ دی، دوسرے صحابی نے جھنڈا پکڑ لیا۔ اس طرح شہادت ہوئی۔ جب تیسرا دن آیا نبی کریم ان کے گھر گئے، لوگ تعزیت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اٹھ کے چلے جاؤ، آج کے بعد میرے بھائی کی تعزیت کے لیے کوئی نہ آئے۔ 3 دن کے بعد کسی فوت شدہ انسان کی تعزیت کا کسی کو اجازت نہیں۔ اسلام کی نظام کے اندر، اسلام کے اصول کے اندر صرف بیوہ 4 مہینے 10 دن یہ تعزیت کر سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات لمبی نہ ہو جائے، ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ آپ کو علم ہے احد کی جنگ میں 70 لوگ شہید ہوئے تھے، اور ان شہداء جب یہ ان کی ارواح اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو اس وقت اللہ نے انہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ انہوں نے اللہ سے التجا کی، اے اللہ جو کچھ ہمیں ملا ہے کیا ہمارے پچھلوں کو پتہ چل سکتا ہے کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اللہ نے کہا کیوں نہیں۔ اسی وقت وحی کی یہ آیتیں نازل ہوئی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو کے آگے ہیں انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں کہاں؟ اللہ کے پاس۔ نبی کریم نے اس کی بتایا کہ اللہ جنت کے پرندوں کی پوٹوں میں ان کی روحوں کو داخل کر کے اپنے عرش کے نیچے سونے کی قندیلوں پہ انہیں رکھا ہے، اور اللہ انہیں رزق دے رہا ہے۔ اب جب یہ باتیں پہنچی تو میرے بھائیوں، فرحین، اللہ کہتے ہیں بہت خوش ہیں وہ شہداء، تو اللہ کے پاس بہت خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے۔ تو ہم شہداء کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی شہادت کے دن سبیل لگائی تھی؟
کیا اس کے لیے چاول پکائے تھے؟ دیگیں چڑھا کے لوگوں میں تقسیم کی تھی؟ اگر نہیں کی تھی تو واللہ یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جس کی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. یہ مولویوں کے کھانے کا پخنڈ ہے جو لوگوں کی لاشوں پہ یہ کھاتے ہیں. ان کی اور ایک گدھ کی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی لاش کا انتظار کرتے ہیں. اللہ ان علماء کو ہدایت دے. یہ بھی کسی کے مرنے پہ اس کی لاش کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کی گھر کی روٹی چلے. تو میرے عزیز بھائیوں، جس طرح دوسرے شہداء، اسی طرح سیدنا حسین، سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا عمر، یہ سب شہداء ہیں. ان کی شہادتوں کی خبر رسول اللہ نے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تھے. آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان، یہ تینوں ساتھی تھے. زلزلہ آیا، احد ہل گیا. نبی کریم نے غصے کے ساتھ اپنی ایڑی پہاڑ پہ ماری، کہا اسکت یا احد، احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک رسول، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. آج اس عمر کے متعلق ہم ان کا تعزیہ کریں، ان کا دن اس لیے منائیں کہ اس لیے کہ دوسرے مناتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کیا تھا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان باتوں کی کرنے؟ میرے پیارے بھائیو، اسی طرح 10 محرم کو قبرستان جا کے اسلام کا حکم سمجھ کے قبروں پہ مٹی ڈالتے ہیں. واللہ باللہ سمت اللہ رسول اللہ کا حکم نہیں ہے. دنیا کا کوئی انسان قرآن کی کسی آیت سے یا رسول اللہ کے کسی فرمان سے یہ بات نکال دے تو میں مجرم ہوں. تو اس لیے میرے پیارے بھائیو، یہ خوشیوں غمیوں کا معیار ہمارا وہی ہونا چاہیے. جس نبی کا کلمہ پڑا ہے، جو طریقہ انہوں نے بتایا، ہمیں اسی طریقے کو اپنانا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.